الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية صدق الله العظيم۔ محترم و مکرم ناظرین سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ترتیب وار ہماری چلی آ رہی ہے قیامت کے دن کے جو مختلف واقعات ہیں، وہاں مختلف جو موقع ہیں جن کے اوپر انسان کو پیش ہونا ہوگا، انسان کو اور جنات کو۔ اور یہاں تک بات پہنچی تھی کہ وہاں اللہ رب العزت اس کے بارے میں فرماتے ہیں وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ، قیامت کے دن ہم وہاں انصاف کے میزان کو وہاں رکھ دیں گے۔ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا، کسی نفس کے اوپر ذرہ برابر بھی ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ انصاف کا انداز یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت ایک ایک بال انصاف کریں گے، ذرہ برابر اللہ رب العزت انصاف کریں گے۔ کسی انسان اور جنات اور کسی کائنات کی مخلوق پر ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ وہاں دو ہی چیزیں ہوں گی، یا تو انصاف ہوگا یا تو اللہ رب العزت کی رحمت ہوگی کہ اللہ رب العزت اپنے رحم کے ذریعے لوگوں کو معاف کر دیں گے، مخلوق کو معاف کر دیں گے، اور اگر چاہیں تو وہ انصاف کا معاملہ کریں گے۔ اور انصاف کا، جیسے میں نے عرض کیا تھا، انصاف کی مثال یہ ہوگی کہ اللہ رب العزت بلائیں گے اور ان کے اعمال کے مطابق ان کے ساتھ برتاؤ کیا جائے گا۔ اچھے اعمال اگر زیادہ ہوئے اور وہ بھاری ہو گئے تو اللہ رب العزت ان کو جنت نصیب کریں گے، اور اگر ان کے بد اعمال، برے اعمال جو ہیں وہ بھاری ہو گئے، وہ زیادہ ہوئے، تو ان کو ان کی سزا کے طور پر بھیج دیا جائے گا جہنم، یا جو بھی ان کی سزا ہوگی جو اللہ رب العزت مقرر کریں گے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ بعض اوقات یہ ہوگا کہ اللہ رب العزت پھر بھی ان کو معاف فرمائیں گے، کیونکہ حدیث قدسی کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا ہے، حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں کہ جو خود اللہ رب العزت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہیں کہ یہ لوگوں سے کہہ دو، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ فرمایا ان رحمتی سبقت غضبی، کہ میری رحمت میرے غصے سے بہت ہی زیادہ ہے، اور میری رحمت کا مسئلہ، میری رحمت کا معاملہ یہ بہت ہی زیادہ ہوگا میرے غصے کے بنسبت۔ چنانچہ اس کی چند مثالیں دی تھی، اور ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، قیامت کے دن اللہ رب العزت لوگوں کو اکٹھا کریں گے
اور ان میں سے کچھ لوگوں کو جنت کے اندر بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرمائیں گے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، فرمایا 70,000 70,000 70,000 آدمیوں کو اللہ رب العزت حکم دیں گے اور فرمائیں گے کہ تم بغیر حساب کتاب کے جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ اور پھر روایت کے اگلے حصے کے اندر یہاں تک فرمایا کہ اور پھر ہر شخص اپنے ساتھ ایک اور 1,000 آدمی لے جائے گا۔ تو 70,000 تو یہ جائیں گے ہی جائیں گے، لیکن ہر آدمی اپنے ساتھ ایک اور 1,000 آدمی لے جائے گا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہم الذین لا یتطیرون، اور ان کی پھر صفت بتلائی ہے کہ یہ کون لوگ ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ وہ بدفعلیاں نہیں نکالتے۔ کیا مطلب؟ کہ یہ بعض لوگ آپ دیکھیں گے وہ آپ کے ہاتھ کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ بھائی آپ کا ہاتھ، اس کے اوپر لکیریں اس طرح لگی ہوئی ہیں، اس طرح لگی ہوئی ہیں، آپ کی لکیریں اس طرح لگی ہوئی ہیں، تو آپ کی زندگی کے اندر کچھ تکلیفیں آئیں گی، کوئی مصیبتیں آئیں گی، آپ کی شادی ہوگی، شادی کے اندر جھگڑے ہوں گے، پھر آپ کے ساتھ یہ مسئلہ ہوگا، آپ مالدار ہوں گے یا آپ غریب ہوں گے۔ ان کو آپ کے ہاتھ کو دیکھ کر کچھ پتہ نہیں چلتا، لیکن وہ آپ کو بیوقوف بناتے ہیں۔ آپ کے ہاتھ کو دیکھ کر کسی کو کوئی پتہ نہیں چل سکتا کہ آپ کی زندگی کو کیا ہوگا، یا آپ کا نام نکال کر یہ کہہ دینا کہ بھائی میں آپ کا نام نکالتا ہوں، آپ کے باپ کا نام نکالتا ہوں، اور ان دونوں کو نکال کر ہم آپ کا حساب نکالتے ہیں۔ یہ ایک دوسری کھیل لوگوں کے درمیان بعض علماء نے، بعض دیندار طبقے نے یہ بنا دی ہے۔ وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ آپ کو کہتے ہیں بھائی میں آپ کا حساب چیک کرتا ہوں، اور میرے خود جان پہچان والے اس طرح ساتھی ہیں جو خود اس طرح کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم آپ کا حساب نکالتے ہیں۔ اور حساب کا کیا مطلب؟ بھائی آپ کا نام بتلا دو اور آپ کے باپ کا یا آپ کی ماں کا نام مجھے دے دو۔ تو وہ بیچارے اپنے آپ کو بیمار سمجھتے ہیں، یا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ میرے اوپر کوئی جن ہے یا جادو ہے یا نظر ہے یا کوئی مجھے تکلیف ہے یا پریشانی ہے۔ وہ اپنا اور اپنے ماں کا یا اپنا اور اپنے باپ کا نام دے دیتے ہیں۔ اچھا، یہ جو امام صاحب ہیں، عالم صاحب ہیں، مولوی صاحب ہیں، پیر صاحب ہیں، جو کچھ بھی ہیں، یا کوئی دیندار شخص ہیں یا غیر دیندار ہیں، وہ آپ کا نام دیکھ لیتے ہیں، آپ کے بھائی کا یا آپ کے باپ کا نام دیکھ لیتے ہیں، اور دیکھتے ہی کہہ دیتے ہیں ہاں ہاں ہاں، اب اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کو کوئی بیماری ہے، یا آپ کے اوپر جن ہے، یا آپ کے اوپر اثر ہے، یا آپ کو جادو ہے۔ بھائی یہ چیزیں، یہ سب ایک سمجھدار آدمی کو بھی پتہ ہے، لیکن یہ عام لوگوں کی غلطی نہیں ہے۔ یہ جو دیندار طبقہ ہے یا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، یہ لوگوں کے ذہن کے اندر یہ باتیں ڈالتے ہیں، اور ان کی ذہن سازی کر کے ان کے دلوں کے اندر، ان کے دماغوں کے اندر یہ ڈر ڈال دیتے ہیں۔ تو فرمایا پہلے زمانے میں اس طرح ہوا کرتا تھا کہ آپ کا ہاتھ، آپ ہاتھ اس طرح آگے کرتے، وہ آپ کی لکیر دیکھ لیتے، اور یہ خواہ مخواہ پگڑی پہنتے اور این کے پہن کر کپڑے اس طرح پہن لیتے کہ سمجھتے کہ یہ بہت بڑا فقیر آدمی ہے، یہ بہت کوئی پہنچا ہوا شخص ہے، یہ کوئی مجذوب ہے۔ تو کیا کرتے کہ اپنے ہاتھ کو اس آدمی کے پاس، اس عالم کے پاس، دیندار شخص، پڑھے لکھے آدمی کے پاس اپنا ہاتھ اس طرح آگے کر لیتے۔ وہ اس کا ہاتھ پکڑ کر دیکھتا، کہتا کہ آپ کے ہاتھ کے اوپر یہ لکیر جو جا رہی ہے نا، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ کے یہاں کوئی تکلیف ہوگی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ تکلیف دور ہو جائے گی، اس سے پتہ چلتا ہے کہ آپ کے پیٹ کے اندر درد ہوگا وغیرہ۔ اور وہ چیزیں بتلائیں کہ جو عام طور پر ہوتی ہیں ہر گھرانے کے اندر، ہر گھر کے اندر۔ اب ایک شخص آیا اس کے پاس، تو وہ کہتا ہے کہ بھائی ایسا لگتا ہے کہ آپ کے اور میاں بیوی کے درمیان پچھلے چند دنوں کے اندر، ہفتے ڈیڑھ کے اندر کوئی نا اتفاقی ہوئی ہے، کوئی آپس کے اندر کوئی لڑائی ہوئی ہے، کوئی اونچ نیچ کی بات ہوئی ہے، یا آپ کے اور آپ کے جو بھائیوں اور بہنوں کے درمیان، فیملی کے درمیان کوئی اونچ نیچ کی بات ہے، ایک دوسرے کے ساتھ تھوڑی بہت کوئی ناراضگی ہے۔ تو اگلا آدمی کہتے ہیں بھائی اس کو کس طرح پتہ چل گیا؟ بھائی یہ چیزیں اس شخص کو کس طرح پتہ چل گیا کہ اس کی اور اس کی بیوی کے درمیان پچھلے ہفتے ڈیڑھ کے اندر کوئی اونچ نیچ کی بات ہوئی ہے، کوئی سخت کلامی ہوئی ہے یا کچھ، یا اس کو کس طرح پتہ چل گیا کہ بھائیوں اور بہنوں کے درمیان کوئی اس طرح کسی چیز کے اوپر ناراضگی ہے، اس کو کس طرح پتہ چل گئی یہ بات؟ یا یہ کہ فلاں اس کے
کوئی پریشانی ہے مالی طور پر آپ کے مال کے اندر، تو وہ آپ کا ہاتھ دیکھ کر آپ کو اس انداز کے اندر بتلاتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ وہ آپ کا ہاتھ دیکھ کر آپ کو نہیں بتلاتے، یا آپ کا نام اور آپ کے باپ کا یا آپ کا اور آپ کی ماں کا نام دیکھ کر کہتے ہیں آپ کا حساب نکالتے ہیں، اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے، وہ تو آپ کو جنرل بات بتلاتے ہیں۔ وہ میں اس ساتھی کو کہہ رہا تھا، میں نے کہا تجھے کیسے پتا کہ ان کی اور ان کی بیوی کے درمیان پچھلے مہینے پچھلے 2-3 ہفتوں سے کوئی اس طرح کوئی جھگڑا چل رہا ہے؟ تو اس نے مجھے کہا کہ بھائی آپ تھوڑی دیر تو سوچو، ہر میاں بیوی کے درمیان تھوڑی بہت اونچ نیچ تو ہوتی رہتی ہے، ہر میاں بیوی کے درمیان۔ دنیا کے اندر کوئی میاں بیوی ایسے نہیں ہے کہ جس کے درمیان کوئی آپس کے اندر نا اتفاقی یا اونچ نیچ یا کوئی گرما گرمی یا کوئی اس طرح کی بات نہ ہوئی ہو، اور جو ہی ہم کہتے ہیں کوئی اس طرح ہوئی ہے تو وہ شخص فٹ اپنے ذہن کے اندر یہ سوچتا ہے کہ واقعی، اور اگر تھوڑی سی بھی بات ہو نا اپنے ساتھ اس کو لنک کر دیتا ہے کہ واقعی ایک ہفتہ پہلے یا ایک مہینہ پہلے جو ہے اس طرح کی کوئی بات ہوئی تھی، اور اس نے مجھے چائے کا کہا تھا، میں نے کہا کہ چائے نہیں چاہیے، یا میں نے کہا چائے چاہیے اور اس نے کہا کہ کھانے کا وقت ہے بعد میں پی رہا ہوں، اور واقعی تھوڑی بہت تو ہوئی ہے۔ تو اس طرح ہر گھرانے کے اندر، تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو لوگ آپ کو کہتے ہیں کہ ہم خواہ آپ کا حساب نکالتے ہیں، آپ کا نام دے دو اور آپ کے باپ کا نام دے دو یا آپ کی ماں کا نام، بھائی دیکھو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ سکھا دیا ہے کہ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، کہ غیب کی کنجیاں، غیب کے خزانے یہ صرف اللہ کے پاس ہیں، اللہ کے پاس ہی ہیں، اور اللہ کے علاوہ غیب کی چیزیں مخلوق کے اندر کوئی نہیں جانتا مگر وہ جو اللہ رب العزت بتلا دے۔ اللہ رب العزت بتلا دیں وہ تو پتہ ہے، لیکن اللہ رب العزت نہ بتلاویں تو وہ تو پتہ نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ جو لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مجھے آپ کے ہاتھ کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے، یا آپ کے نام کے ذریعے پتہ چل جاتا ہے، یا اس طرح مجھے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کے فیوچر کے اندر کیا کیا ہوگا، یا بیہائنڈ دا سینز کیا ہو رہا ہے، یہ علم اللہ کے پاس ہے، وہ خواہ آپ کے پاس تک لگا رہے ہیں۔ تو بات ادھر سے میں کر رہا تھا کہ قیامت کے دن 70,000 آدمی اللہ رب العزت ان کو کہیں گے، 70,000 شخصوں کو اللہ رب العزت فرمائیں گے کہ تم جنت کے اندر بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہو جاؤ۔ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ 70,000 آدمی کون ہوں گے، ان کی کوئی صفتیں تو بتلاؤ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر من جملہ ان کی صفتوں میں سے ایک صفت یہ بتلائی، فرمایا ہم الذین لا یتطیرون، وہ لوگ ہیں کہ جو اس قسم کی فعال نہیں نکالتے کہ کیا آپ کا مستقبل میں یہ ہوگا، آپ اس طرح ہوگا، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے اللہ رب العزت کی ذات کرنے والے ہیں، اور فیوچر کے بارے میں، مستقبل کے بارے میں اس کا علم صرف اور صرف اللہ رب العزت ہی کو ہے۔ اور خواہ تھوڑی سی کوئی بات، کوئی تکلیف ہوئی، کوئی پریشانی ہوئی، کوئی پیٹ کے اندر کوئی درد سر ہوئی، کام صحیح نہیں چل رہا، یا 2-3 جگہ سے اگر کوئی رشتہ صحیح طریقے سے نہیں آئے، تو فٹ ان کے ذہن کے اندر یہی بات آتی ہے کہ یا تو مجھے جن ہے، یا مجھے جادو ہے، یا میرے اوپر کسی نے نظر کی ہے، 3 چیزیں۔ فرمایا وہ ایسے لوگ ہوں گے، اور پھر خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتلایا حدیث میں کہ وہ ایسے لوگوں کے خواہ اپنے آپ کو ان چیزوں کے اوپر ہمیشہ نہیں پڑنے دیں گے، بلکہ اپنے آپ کا تعلق اللہ کے ساتھ رکھیں گے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ چیزیں نہیں ہوتی، بالکل اس بات کو غور سے سن لو کہ جنات یہ حق ہے، اور انسان اور جنات یہ دونوں مکلف ہیں، اور جنات انسانوں کو تکلیف ضرور دیتے ہیں جیسے کہ انسان جناتوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ انسان کے اندر جنات آ جاتے ہیں، یہ باتیں میں ضرور کہتا ہوں۔ اور دوسری بات، انسان کے اوپر جادو ہوتا ہے، اور لوگ انسان جو ہیں دوسروں پر جادو کرتے ہیں، جادو بھی اپنی جگہ پر صحیح ہے۔ اور تیسری بات، نظر بھی اپنی جگہ پر لگتی ہے۔ لیکن میں کیا کہنا چاہتا ہوں، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے ذہن سے اس بات کو نکال دو کہ جو ہی کوئی بات آئے تو فوراً اس کے اوپر کوئی جن ہے، اس کے اوپر کوئی اثر ہے، کسی نے اس کے اوپر کوئی جادو کیا ہوا ہے۔ ایک ساتھی میرے پاس آئے، کافی عرصے کی بات ہے،
اور انہوں نے کہا کہ مولوی صاحب آپ مجھے چیک کر لو کہ میرے اوپر کوئی اثر تو نہیں ہے۔ میں نے پوچھا کیوں، کوئی واقعہ پیش آیا؟ اس نے کہا فلاں جگہ میں نے اپلیکیشن فارم دی ہے اپنے کام کے لیے، مجھے کام نہیں ملا، دوسری جگہ اپلیکیشن فارم دی ہے وہاں بھی کام نہیں ملا، تیسری جگہ میں نے دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ پچھلے 4-5 ہفتوں سے پورا بلکہ مہینہ اب ہو گیا ہے کہ مجھے کوئی جگہ کام، میں نے کئی دفعہ کئی جگہوں کے اندر میں نے کام کے لیے اپلائی کیا ہے اور وہ مجھے کام نہیں مل رہا۔ میں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اس کو دیکھا، ٹٹولا وغیرہ کیا، پتہ چلا کہ نہ اس کو جن ہے، 3 چیزیں، نہ اس کو جن ہے، نہ اس کو جادو ہے، نہ اس کو نظر ہے۔ میں نے کہا بھائی ان تینوں میں سے آپ کو کوئی نہیں ہے، بتلاؤ آپ کی اپلیکیشن فارم تو دیکھتے ہیں۔ وہ دیکھا تو اس نے کوئی اچھی طرح لکھا ہی نہیں تھا، نہ اس کی کوئی پڑھائی کا، نہ اپنی کوئی ایکسپیرینس لکھی۔ میں نے کہا کہ بھائی اگر آپ کے پاس ایک شخص آئے اور اوپر سے میں آپ کا نام ذرا نکال دوں اور یہ کہوں کہ اس قسم کے آدمی کو آپ یہ کام دو، آپ کام دیں گے؟ تو وہ میری طرف اس طرح دینے لگا، میری طرف اس طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کہا کہ اس فارم کو دیکھ لو، اس کو دیکھتے ہوئے آپ کا نام میں ہٹا لیتا ہوں، آپ کا ایڈریس ہٹا دیتا ہوں، اوپر سے میں کور کر لیتا ہوں، یہ باقی جو حصہ ہے اس قسم کا آدمی ایک آئے اور آپ اس کو اپنی یہاں کام کے لیے رکھیں گے، ایک پروفیشنل انوائرمنٹ ہے، ایک آفس کا انوائرمنٹ ہے۔ اس نے کہا پتہ نہیں۔ میں نے کہا پتہ نہیں، میرے پاس اگر اس قسم کا آدمی ہوتا تو میں تو کہتا کہ بھائی اس کو مجھے دور رکھو، اسے تو پتہ چلتا ہے یہ تو کسی قسم کا کرمنل ہے، نہ اس کو لکھنے کا آتا ہے نہ پڑھنے کا آتا ہے، اور اس کے الفاظ سے بہت سخت الٹے پیچھے الفاظ نکل رہے ہیں۔ آپ اپنے طور پر تیاری کر کے نہیں جاتے، حالات آپ مناسب نہیں بناتے، اور پھر آپ کو جب کام نہیں ملتا تو آپ کہتے ہیں کہ میرے اوپر کوئی اثر آیا ہوا ہے۔ تو اس لیے فرمایا حدیث پاک کے اندر، یہ تو ویسے سائڈ کی بات ہے، وہ اصل حدیث سمجھانے کے لیے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن، ہم قیامت کے دن کی بات کر رہے تھے، قیامت کے دن 70,000 آدمی ایسے ہوں گے کہ اللہ رب العزت ان سے فرمائیں گے، فرمایا کہ تم بغیر حساب کتاب کی جنت کے اندر داخل ہو جاؤ، اور ان میں سے ہر شخص وہ اپنے ساتھ 1,000 آدمیوں کو اپنے ساتھ لے جائے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ تو صحابہ اکرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کی صفتیں ہمیں بتلاؤ، وہ کس قسم کے لوگ ہیں؟ تو خلاصہ کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بتلایا اس کا یہ ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھتے ہیں، وہ یہ جو نیک فالیاں ہیں، بدفالیاں ہیں، اس قسم کی چیزوں پر وہ گزارا نہیں کرتے، اور دوسری بات اپنے ذہن کو اس بات سے صاف رکھتے ہیں کہ مجھے رقیہ کی ہمیشہ ضرورت ہے، میرے اوپر کوئی جن ہے، میرے اوپر کوئی جادو ہے، میرے اوپر کوئی نظر ہے، یہ اپنے ذہن سے وہ نکالتے ہیں، اپنا ذہن انڈیپینڈنٹ، بالکل صاف، اور اپنا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑ کر کہ جو بھی مجھے تکلیف ہوگی وہ اللہ سے آئی ہوئی ہے، اللہ کے ساتھ رابطہ قائم کر کے میں اس تکلیف کو دور کرتا ہوں۔ ہاں یہ ضرور میں کہوں گا کہ ہاں اگر کسی انسان کو یہ محسوس ہو کہ میں بیمار ہوں، چاہے روحانی بیمار ہوں، جسمانی بیمار ہوں، روحانی بیمار روحانی ڈاکٹر کے پاس جائے، جسمانی بیمار ہو جسمانی ڈاکٹر کے پاس جائے، یہ سمجھے کہ میرے اوپر واقعی کوئی اثرات ہیں تو جو اثرات کے ماہر ہیں ان ماہرین کے پاس جائیں، ہر آدمی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ ایسے علوم ہیں، چاہے جسمانی بیماریاں ہوں، چاہے روحانی بیماریاں ہوں، چاہے یہ ایکسٹرا جو بیماریاں ہوتی ہیں مغیبات کی بیماریاں، چاہے یہ ہوں، ہر ایک کے لیے ایک ماہر ڈاکٹر کی، ماہر تجربے کار شخص کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر آدمی کے پاس جا کر یہ کہنا کہ مجھے پیٹ کی تکلیف ہے، اگلا پتہ نہیں آپ کو کیا تشخیص کر لے۔ تو اس لیے فرمایا قیامت کے دن 70,000 آدمی ایسے ہوں گے، اللہ رب العزت ان کو بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل کر دیں گے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ حدیث ارشاد فرمائی تو وہاں ایک صحابی تھے، عکاشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ کھڑے ہوئے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے دعا کیجئے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی ان 70,000 میں سے بنا لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ اٹھائے، دعا کی ان کے لیے۔ اتنی دیر میں ایک دوسرے صحابی، انہوں نے جب موقع دیکھا کہ ان کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کر لی ہے اور یہ ان 70,000 میں سے بغیر حساب کتاب کی جنت میں داخل ہو جائیں گے، تو انہوں نے فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ میرے لیے بھی دعا کیجئے۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبقک عکاشہ، عکاشہ آپ سے سبقت لے گئے، وہ آگے چل گئے، وہ ان کے لیے دعا کر لی تھی، وہ موقع قبولیت تھا، ان کے لیے دعا کر لی۔ اب اس کے بعد جو ہے آپ یہ صفت اختیار کریں، اور ان کو پھر یہ صفات بتلائی کہ اپنا بھروسہ اللہ ہی پر رکھنا چاہیے۔ ہر شخص جو آپ کا ذہن سازی، آپ کے ذہن کے اندر یہ غلط بیج بونا چاہے، اس کے ان غلط بیجوں کے اوپر آپ اعتبار نہ کریں، بلکہ یوں سمجھیں کہ کوئی تکلیف آئی ہے یہ اللہ کی طرف سے آئی ہے۔ تو قیامت کے دن اللہ رب العزت اسی طرح فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ رب العزت حساب کتاب کے جو موازین ہیں وہ مختلف انداز کے اندر ہوں گے، اور بعضوں کے بارے میں آتا ہے اللہ رب العزت ان کو بلائیں گے اور ان کو کہا جائے گا کہ دنیا کے اندر تو نے یہ کام کیے تھے، عرض کہ یا اللہ بالکل یہ کیے تھے، فرمایا یہ بھی کیا تھا یا اللہ، یہ بھی کیے تھے، یہ بھی کیا تھا غلط کام یا اللہ، یہ بھی کیا تھا۔ وہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا جائے گا، اللہ رب العزت اس کو یاد دلاتے رہیں گے، گناہوں کا اعتراف کرتا جائے گا، یہاں تک کہ فرمایا کہ اس کے دفتر رکھے جائیں گے، اور اب وہ یہ سمجھے گا ظن انہ قد ہلک، اب وہ اس کو یقین ہوگا کہ میں اب ہلاک ہو گیا ہوں، میرے اب بچنے کا کوئی انداز نہیں ہے۔ تب اللہ رب العزت اس کو قریب بلائیں گے اور فرمائیں گے سترتها فی الدنیا وساسترها اليوم، میں نے دنیا کے اندر بھی آپ کے اوپر ان گناہوں کے اوپر پردہ ڈالا تھا، آج بھی ان کے اوپر پردہ ڈالتا ہوں، اور جاؤ بغیر حساب کتاب کی جنت کے اندر داخل ہو جاؤ۔ تو اللہ رب العزت اس طرح بہت سارے لوگوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ بھی فرمائیں گے۔ ایسے کرتے ہیں، کچھ کالیں آئی ہوئی ہیں، ان کالوں کو اٹینڈ کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آگے یہ قیامت کے دن والا جو تذکرہ ہے اور وہاں کیا کیا واقعات آئیں گے اس کی طرف واپس پھر آتے ہیں۔ فی الحال آپ کی کالوں کی طرف آتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ دیکھیں مولوی صاحب، مجھے ایک بات پتہ کرنی تھی کہ میں دعائے گنج العرش، دعائے جمیلہ، درود تنجینہ یہ پڑھتی ہوں صبح کو، کیا یہ پڑھنا چاہیے نہیں؟ کیونکہ پچھلے ہفتے کے پروگرام میں یہ بتایا گیا تھا کسی کہ درود تاج اور درود لکھی میں کچھ شرک آتا ہے، تو اس لیے وہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ تو میں یہ پتہ کرنا چاہ رہی ہوں دعائے گنج العرش، دعائے جمیلہ، درود تنجینہ اور یہ چیزیں پڑھنی چاہیے کہ نہیں پڑھنی چاہیے؟ ٹھیک ہے، اور درود اکبر پلیز ٹھیک ہے، ضرور بتائیے گا مجھے پڑھنا چاہیے کیا نہیں پڑھنا چاہیے، کیونکہ میں نے جب سے مجھے اس کا علم ہوا تھا کہ اس میں کچھ شرک ہے تو میں نے اس وقت سے نہیں پڑھا ہے، مگر میں اب آپ کی نصیحت سے جو بھی آپ ایڈوائس دیں گے اس سے میں۔ ٹھیک ہے، آپ دیکھتے رہیے اور سنتے رہیے، اور انشاءاللہ اس کا جواب ضرور دیں گے۔ شکریہ بہت بہت۔ اگلی کال کی طرف جاتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اچھا مولانا، میں نے پوچھنا تھا کہ جب نماز میں ہم بھول جاتے ہیں رکعت اور وہ پھر ہم وہ سجدہ سہو کرتے ہیں، تو کیا آپ تھوڑا ایکشن کر کے بتا سکیں گے جب آپ بیٹھے ہیں خود؟ ٹھیک ہے، نہیں، بہتر۔ اور سیکنڈ میں نے یہ کوشچن کرنا تھا، ہم سب مسلمان ہیں الحمدللہ، لیکن جو فرقوں میں بٹ گئے ہیں یہ تو سبھی کو معلوم ہے، مگر بحیثیت مسلمان ہونے کے ناطے کیا ہمیں نبی کی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل اولاد کو الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، مانتے ہیں، مگر کیا شیعہ لوگ وہ حضرت عمر، حضرت ابو بکر، صدیق، عثمان کو برا بلا کہتے ہیں، تو کیا وہ مسلمان ہیں؟ وہ کیوں نہیں مانتے؟ یہ میرا سوال ہے۔ مجھے کوئی اللہ معاف کرے شرط پھیلانے کی بات نہیں ہے، میں بحیثیت مسلمان ہونے کے پوچھ رہی ہوں، ٹھیک ہے، ورنہ کوئی اللہ معاف کرے کو میرا کوئی نہ نظریہ ہے اور نہ میرا کوئی پوچھنے کا خیال ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ آپ کو سلامت رکھے، خوش رکھے۔ تھینک یو، السلام علیکم۔ موسٹ ویلکم۔ اگلی کال کی طرف جاتے ہیں جی، اور پھر اس کے بعد بریک آ جائے گی، تو بریک کے بعد آپ کے سوالوں کے جواب ہوں گے، لیکن فی الحال کال کی طرف جاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، ایک سوال یا اسٹیٹمنٹ کہیں میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ
چائنا کا دنیا میں بہت زیادہ ہے کہ وہ نیوٹرل ہیں اور بہت زیادہ دھوم مچی ہوئی ہے پاکستان میں بھی، اور یہ کہ ترقی کر رہا ہے، لیکن جو پتہ نہیں آپ کی نظروں سے گزرا ہوگا یا نہیں، جو کہ جو اوگر کمیونٹی ہے مسلمانوں کی، جو اور جو اس کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہو رہا ہے اور اس کو بالکل کارپیٹ کے اندر کہتے ہیں نا انگلش میں کہ واش انڈر دا کارپیٹ، وہ مطلب کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ پوری دنیا میں اس چیز کے اوپر، کیونکہ چائنا کے ساتھ ان کے بڑے رابطے ہیں، بزنس مطلب بزنس کانٹریکٹ ان کے بڑی طاقتوں کے، اور دوسری ساری دنیا، تو کوئی بھی اس چیز کے اوپر بولتا نہیں ہے، اور اتنا بڑا ظلم جو ہے اس کے اوپر کیسے مسلمان خاموش ہے کہ قربانی ان کو نہیں دینے دی گئی، اور کہا گیا کہ آپ مطلب کہ جو پگ جی ایسے کرتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ بریک کا ٹائم ہو گیا، انہوں نے آدھے آپ کی کال کو رکھ دیا ہے، لیکن آپ آن دی ہولڈ ہیں اور بریک کے بعد آپ کی کال کو فل کریں گے، تو بریک کی طرف جاتے ہیں اور بریک کے بعد پھر واپس آئیں گے انشاءاللہ، آپ اپنی کال پر باقی رہنا۔